میٹھی زبان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھی زبان، یہ مضمون غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ 146 تا 163 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی رسالہ میٹھی زبان کے 17 صفحات پڑھ یا سن لے، اسے دل آزار تیکھے لہجے سے بچا کر دلوں میں خوشیاں داخل کرنے والی میٹھی زبان عطا فرما، آمین۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کاش میں درخت ہوتا، اے عاشقان رسول۔ عالم دین کی شان عظمت نشان میں بے ادبی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی بھول ہو گئی جس سے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تو خدا کی قسم بہت رسوائی ہوگی کہ بروز قیامت کافروں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں زبان کی لغزشوں سے بھی بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان قبر و آخرت کے معاملے میں اللہ پاک سے بہت ڈرتے تھے۔ غلبہ خوف کے وقت ان حضرات کی زبان سے بسا اوقات اس طرح کے کلمات ادا ہوتے تھے: کاش ہمیں دنیا میں بطور انسان نہ بھیجا جاتا کہ انسان بن کر دنیا میں آنے کے باعث اب خاتمہ بالایمان، قبر و قیامت کے امتحان وغیرہ کے کٹھن مراحل درپیش ہیں۔ ایک بار حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے خوف خدا میں ڈوب کر فرمایا: اگر تم وہ جان لو جو موت کے بعد ہونا ہے تو تم پسندیدہ کھانا پینا چھوڑ دو، سایہ دار گھروں میں نہ رہو بلکہ ویرانوں کا رخ کر جاؤ اور تمام عمر آہو زاری میں بسر کر دو۔ اس کے بعد فرمانے لگے: کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا، یا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا۔ نخل کھجور کا درخت اور عام درخت، کاش مجھے ذبح کر دیا جاتا۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد 47 صفحہ 193 پر حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ کلمات نقل کیے ہیں: کاش میں دمبا ہوتا، مجھے کسی مہمان کے لیے ذبح کر دیا جاتا، مجھے کھاتے اور کھلا دیتے۔ جاں کنی کی تکلیفیں ذبح سے ہیں بڑھ کر، کاش مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا۔ مرغ زار طیبہ کا کاش ہوتا پروانہ، گرد شمع پھر پھر کر کاش جل گیا ہوتا۔ کاش خر یا خچر یا گھوڑا بن کر آتا اور آپ نے بھی کھونٹے سے باندھ کر رکھا ہوتا۔ جاں کنی نزا کا علم یعنی انسان کی روح نکلنے کا عمل، زارے یعنی سبزہ زار، خر یعنی گدھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آہ میرے گناہ، اے عاشقان رسول،
علماء کرام کا مقام سمجھنے، ان کے احترام کا جذبہ پانے، غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے، اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ عاشقان رسول کی صحبت اٹھانے کا ایک بہترین ذریعہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے۔ ان میں قرآن کریم پڑھیے، اگر پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھائیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے عرض ہے، ایک اسلامی بھائی گناہوں بھرے مختلف معاملات میں مصروف رہا کرتے تھے، جن میں معاذ اللہ VCR کی لیڈ سپلائی کرنا، راتوں کو اوباش لڑکوں کے ساتھ گھومنا، روزانہ 2 بلکہ 3 فلمیں دیکھنا، ویرائٹی پروگرامز میں راتیں کالی کرنا شامل تھا۔ الحمدللہ باب المدینہ کراچی کے علاقے نیا آباد کے ایک اسلامی بھائی کی مسلسل انفرادی کوشش کی برکت سے علاقے کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں ان کی جانے کی ترکیب بنی، اور اس طرح عاشقان رسول کی صحبت ملی، اور وہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول، ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول۔ تعلیم قرآن کے 2 فضائل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عموماً روزانہ عشاء کے بعد ہزارہا مدرسۃ المدینہ قائم کیے جاتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم قرآن کریم کے فضائل کے کیا کہنے، چنانچہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات، صفحہ 127 سے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نمبر 2، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر شاق ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گستاخ رسول کا انجام۔ اے عاشقان رسول، اگر غیبت کی کثرت کے سبب رب العزت ناراض ہوا اور حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے اور ایمان برباد ہو گیا، اور کوئی بدنصیب معاذ اللہ کافر ہو کر مرا، تو خدا کی قسم کہیں کا نہ رہے گا، کفر پر مرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کافروں کے انجام کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ارشاد پڑھیے اور توبہ کیجیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے خوب کڑیے۔ چنانچہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ملفوظات اعلی حضرت 504 صفحات، صفحہ 147 پر ہے۔ ایک مرتبہ عاص، جو کہ بہت بڑا گستاخ رسول کافر تھا، وہ سفر کو گیا۔ تکان یعنی تھکن کے باعث ایک درخت سے تکیہ یعنی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جبریل امین علیہ السلام بحکم رب العالمین تشریف لائے اور اس کا سر پکڑ کر درخت سے ٹکرانا شروع کیا۔ وہ چلاتا تھا کہ ارے کون میرے سر کو درخت سے ٹکرا رہا ہے؟ اس کے ساتھی کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ جہنم واصل ہوا، یعنی مر کر جہنم پہنچا۔
قیامت کے دن ابو جہل جہنمی کی سب سے جدا حالت ہوگی. یہ اپنے آپ کو معاذ اللہ عزیز و کریم کہا کرتا، یعنی عزت والا و کرم والا. داروغہ دوزخ یعنی دوزخ کے نگران فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کے سر پر گرز مارو، جس کے لگتے ہی ایک بڑا خلا یعنی بہت بڑا گڑھا سر میں ہو جائے گا، اور جس کی وسعت اتنی نہ ہوگی جتنی تم خیال کرتے ہو، بلکہ جس کی ایک داڑھ کوہ احد یعنی احد پہاڑ کے برابر ہوگی. اس کے سر پھٹنے سے جو خلا یعنی گڑھا ہوگا وہ کس قدر وسیع ہوگا. غرض اس خلا یعنی گڑھے میں جہنم کا کھولتا ہوا پانی بھرا جائے گا اور اسے کہا جائے گا غق انکا انت العزیز الکریم. ترجمہ کنز ایمان، چکھ تو عزت و کرم والا ہے. اور کافر کو یہی پانی پلایا جائے گا کہ جب منہ کے قریب آئے گا منہ اس میں گل کر گر پڑے گا، اور جب پیٹ میں اترے گا آنتوں کے ٹکڑے کر دے گا. اور اس پانی کو ایسا پئیں گے جیسے تونس یعنی نہ بجھنے والی پیاس کے مارے اونٹ بھوک سے بےتاب ہوں گے. تو خاردار تھوہڑ یعنی ایک خاردار زہریلا پودا جس کے پتے سبز اور پھول رنگ برنگے ہوتے ہیں، کھولتا ہوا چرخ دیے یعنی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ابلتا ہوا کھلائیں گے، جو پیٹ میں جا کر کھولتے ہوئے پانی کی طرح جوش مارے گا اور بھوک کو کچھ فائدہ نہ دے گا. انواع یعنی طرح طرح کے عذاب ہوں گے، ہر طرف سے موت آئے گی اور مریں گے کبھی نہیں، نہ کبھی ان کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی ہوگی. خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.